شخص مذکور کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کافر ہو جائے گا، بڑی جہالت ہے۔ ایک مسلمان پر شرعی وجہ کے بغیر کفر کا حکم لگانا اور لعن طعن کرنا بڑا گناہ ہے۔ خواب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کی خلافت اور بادشاہت مجھے عطا فرمائی ہے، یہ فتنہ انگیزی ہے۔ ایسی خود ساختہ خلافت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، اور مسلمانوں کے لیے کسی ایسے شخص کو خلیفہ تسلیم کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کی خلافت کی تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شخص مذکور کے اقوال اور افعال نہایت گمراہ کن بلکہ ایمان اور عقیدے کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور علم دین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اس غلطی کو معمولی غلطی نہ سمجھے، بلکہ بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے نادم اور شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے تمام باطل اور گمراہ کن دعووں سے اعلانیہ برات کا اظہار کرے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑا ہے، ان کے سامنے بھی حق بات واضح کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، عبد الرشید نامی شخص کا فتنہ جو دہلی کے خریجی علاقے میں تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس سے پہلے بہت ہنگامہ بھی ہوا تھا، آج ایشیا کے عظیم مرکز مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی دارالافتاء کی جانب سے اس پر ایک فتویٰ آیا ہے۔ اس فتوے میں اس فتنے کے متعلق بہت ساری باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ اس فتوے کو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ استفتاء ہے، بسمہ سبحانہ و تعالی، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسائل ذیل کے بارے میں؟ ہمارے یہاں مکی مسجد خریجی دہلی میں عبد الرشید نامی ایک شخص ہے جس کے کچھ مریدین ہیں، اور وہ ان میں وعظ و بیان کرتا ہے، اور یہ حضرات دیگر مقامات پر بھی جا کر جماعت کی شکل میں تبلیغ کرتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب ایک غیر عالم اور علماء کی سرپرستی سے بالکل آزاد اور بیزار شخص ہے۔ وہ اپنے بیان میں کچھ ایسی باتیں بھی ذکر کرتے ہیں جو خلاف شرع معلوم ہوتی ہیں۔ ذیل میں ان کے کچھ ملفوظات من وعن نقل کیے جا رہے ہیں جو آڈیو کی شکل میں محفوظ ہیں، اور ان کی یہ آڈیو دارالافتاء کے نگراں کو ارسال کر دی گئی ہے۔ آپ عبد الرشید صاحب کے یہ ملفوظات انہی کی آواز میں سماعت بھی فرما سکتے ہیں۔ آپ حضرات ان کے ان ملفوظات کو سن کر ان کا شرعی حکم بیان فرما دیں۔ نمبر 1، یہ کہتے ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ پوری زمین کی خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے، اور بادشاہت بھی دی ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے کہ یہ خواب سچے ہیں، اور سننا دھیان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ میرے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، تم دیکھنا انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں یہ ہے نا، یہ لباس، یہ جبہ، یہ کالا صافہ، یہ تم کو پوری دنیا کے کونے کونے میں نظر آئیں گے، اور کوئی طاقت روک نہیں پائے گی اس کو انشاءاللہ۔ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ عبد الرشید صاحب اور اس کے مریدین سفید جبہ اور کالی پگڑی باندھتے ہیں، اور ایک نوجوان جو عبد الرشید صاحب کا داماد بھی ہے تسلسل کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں اور اپنا پیغام عبد الرشید صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ اس پر عبد الرشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جب کوئی بات معلوم کرنی ہوتی ہے تو میں اس لڑکے سے کہتا ہوں تو وہ جا کر سو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے خواب میں آ کر میری بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس تعلق سے عبد الرشید صاحب کے الفاظ کو بن وعن نقل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، جو خواب دیکھ رہا ہے نہ، یہ جو تم اس کے خوابوں کے بارے میں شک میں آتے ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی 2 وجہ ہیں۔ دھیان سے سنو۔ ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہو کہ پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے یوں کرتا تھا۔ دیکھو، ایک بات سنو، یہ سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے۔ ابھی کل کے خواب میں چھوٹی سی بات میں نقل کر دیتا ہوں۔ میں نے سارا دن کوئی سوال نہیں پوچھا اپنے شیخ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ایک سوال پوچھا، سن رہے ہو؟
اب میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ بھائی بار بار سوال پوچھنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوگی، تو میں کوئی کام کی بات پوچھوں تو خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ جتنے پوچھ سکتا ہے اتنے پوچھ لے، جتنے پوچھ سکتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے کہ میں پریشان ہوں گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1400 سال سے آرام ہی کر رہا ہوں، اب محنت کا ٹائم آیا ہے، میں اب محنت کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ اس سے یہی پتہ چلا کہ 1400 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ نمبر 5، اور یہ بھی سن لو کہ یہ جگہ جگہ جو ہیں بیانات ہو رہے ہیں نا، یہ اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، جھوٹ ہے، یہ شیطان کروا رہا ہے ان سے، شیطان سوار ہے ان پہ۔ نمبر 6، جب خدا کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا ہے تو کسی مائی کے لال میں طاقت ہے اس کو روک کر دکھا دے۔ نمبر 7، جتنے کام کر رہا ہوں اپنے شیخ سے پوچھ کر اور اجازت لے کر رہا ہوں۔ نمبر 8، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اعلان کر دے کہ کوئی ان خوابوں کو جھوٹا نہ سمجھے، ہلکے میں نہ لے، اور کوئی خواب کے دیکھنے والے سے بغض نہ رکھے۔ نمبر 9، سنو جب دل سے پوچھو گے نا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو دل اس طرف گواہی دے گا، اور دماغ سے پوچھو گے نا وہ دیکھے گا کہ نقصان کدھر ہے۔ اسی کا نام توکل ہے کہ اطاعت پر جمتے ہوئے کتنی ہی بڑی ہلاکت کیوں نہ نظر آ رہی ہو، جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ ساتھ ہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو کسی میں ہے ہمت اتنی جو اتنی بڑی بات بول دے، اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کر زبان لڑکھڑا جائے گی، کانپ جائے گی، بڑبڑ کرے گا۔ نمبر 10، یہ بھی حکم دیا مجھے، ارشاد فرمایا کہ ان کی بات نہیں سننی، یہ شیطان ہیں، ان کی سنو ہی مت۔ نمبر 11، سنو حقیقت میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام ہی کی طرف سے ہے، یہ باتیں اس کی کیا دلیلیں ہیں، کیا ثبوت ہے، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ میرے نظریے سے کوئی دیکھے، میں نے فوراً کہا لا جواب کلام ہے۔ جواب آیا، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کہہ دے یہ ایک سند ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ کہہ دے یہ ایک سند ہے، حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں بات ختم، جھوٹا ماننا ہے، تیرا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ سنو عشق دلائل کا میدان نہیں ہے، دیکھو سنو شک اور شبہات میں کبھی عاشق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا مقصد تو دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا غلام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا غلام ہوں، آپ کی منشا کا غلام ہوں۔ نمبر 12، دیکھو دھیان سے سننا، عشق کی انتہا جاننی ہو نا، انتہا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا، حالانکہ حکم آ سکتا تھا بذریعہ وحی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ سکتے تھے، لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا، بذریعہ وحی حکم نہیں دیا، خواب دکھایا۔ کوئی سیدھا حکم آ جاتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری، کیا کر رہا ہوں، سیدھا حکم آ جاتا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، بات ہی ختم ہو جاتی۔ خواب آیا اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ نمبر 13، نکال دو ذہن سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ مجھے ہرگز گمراہ نہیں ہونے دیں گے، گمراہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 14، اب سنو دھیان سے، میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی مرکز میں بٹھایا ہے تو کوئی ذمہ داری بھی دی ہے، کام دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کام میں حق جڑنے والا ہے۔ ایک تو یہ لباس پہنو، کوئی مت چھوڑو، یہ بس ڈرو مت۔ کوئی کہے غیر مسلموں کے علاقے سے ہم گزرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور کیا ہوگا؟ تو اسے اتارے مرے گا، نہیں تو شرم کی موت مرے گا۔ یہ لباس پہننا ہے، پوری ہمت، طاقت اور قوت کے ساتھ اسی لباس میں رہنا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، اگر پوری دنیا کا مسلمان اس لباس میں آ کر، ہر گاؤں دیہات کا آدمی، ہر شہر کا آدمی، ہر مسلمان اگر اسی لباس میں آ کر، پیدل جماعتوں میں جا کر، 4 مہینوں میں جا کر، 40 دن میں جا کر، کیا حال ہوگا؟ شیطان کیسے کانپے گا، تھر تھر۔ شیطان سے ڈرنے آئے ہو یا اللہ سے ڈرنا ہے؟
ڈرنے والے کا کام کر رہے ہیں۔ نمبر 15 کہتا ہے کہ لباس پہننا ہے یہ پابندی سے، یہ سمجھ لو یہی ہے کفن، اسی میں جائیں گے، دنیا سے کرو گے انشاءاللہ۔ نوٹ: عبدالرشید صاحب کے بارے میں جو نوجوان بکثرت خواب دیکھتا ہے تو ان خوابوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہے، جن کی PDF دارالافتاء کے نگراں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب مذکورہ ملفوظات عبدالرشید صاحب کے سامنے رکھ کر آپ مفتیان کرام سے درخواست ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جوابات دے کر کرم فرمائیں۔ نمبر 1، عبدالرشید کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ملفوظ نمبر 4، جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ملفوظ نمبر 12، جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد بھی کہ عبدالرشید کا ایمان باقی ہے۔ نمبر 2، عبدالرشید صاحب کے بیانات سننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، عبدالرشید صاحب اور اس کے ہم نظریہ ساتھیوں اور مریدین کے ساتھ جماعت میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ نوٹ: واضح رہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل جب استفتاء دیا گیا تھا تو عبدالرشید صاحب سفر حج پر چلے گئے تھے، اسی دوران ان کے رجوع کا ایک ویڈیو وائرل ہوا۔ پھر عبدالرشید صاحب نے حج سے واپسی پر اپنا ایک وفد دارالافتاء بھیجا، جس نے مفتیان کرام سے مل کر بتایا کہ عبدالرشید صاحب آپ حضرات کی خدمت میں آ کر رجوع کرنے کو تیار ہے، آپ اپنا وقت عنایت فرما دیجیے۔ تو مفتیان کرام نے اس وفد سے کہا کہ اس سلسلے میں عبدالرشید صاحب سے کہو کہ وہ دہلی کے مقامی مفتیان کرام سے ملاقات کرے، اور دہلی کے ایک معتبر دارالافتاء کے مفتی صاحب کا نام بھی لیا۔ تو ان مفتی صاحب نے عبدالرشید صاحب سے ایک مفتی صاحب کی ہمراہ ملاقات کی اور ایک رجوع نامہ بشکل تحریر ان کو پڑھ کر سنایا، جس میں توبہ کے شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر چند باتیں ذکر کی گئی تھی۔ تو عبدالرشید صاحب نے اس میں درج تمام باتوں کو ماننے کا اقرار کیا، لیکن آخری بات کہ آپ یعنی عبدالرشید کو کسی مستند اور معتبر عالم دین اور بزرگ شخصیت سے متعلق ہو کر عمل زندگی گزارنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اس پر رد اور قضا کی اور اس کو ماننے سے انکار کیا۔ آخر میں کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کا وقت دیجیے، سوچ کر بتاتا ہوں۔ آئندہ کل اس کی طرف سے ایک شخص نے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ میں اس آخری بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ حالانکہ علماء دہلی نے یہ بات توبہ کی شرط کے طور پر نہیں کہی تھی، بلکہ مستقبل کے اندیشوں اور خطرات کے پیش نظر بطور نصیحت ایسا کہا تھا۔ بلکہ بعد میں عبدالرشید تک یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ آپ علماء دیوبند سے منسلک یا مربوط کسی بھی تنظیم یا جماعت یا خانقاہی شخصیات میں سے وابستہ ہو کر کام کریں، لیکن اس سے بھی اس نے اتفاق نہیں کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ میں اس سلسلے میں کسی کو بڑا نہیں بنا سکتا۔ اب کہتے ہیں حضرات مفتیان کرام، اس معاملے میں شروع سے اب تک جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ شخص ایک غیر عالم اور قرآن و حدیث سے کے علوم سے ناواقف ہے۔ ہم اس کی توبہ کے سلسلے میں اگرچہ حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کو جس کی جہالت کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے، کیا اس کو دینی مقتدا بنانا جائز ہے؟ کیا عوام کے لیے اس کی ماتحتی میں دعوت دین کا کام کرنا اور اس کو اپنا دینی پیشوا بنانا جائز ہے؟ علماء کرام عوام کی اس بارے میں کیا رہبری کریں؟ اب جن لوگوں نے جو یہ سوال کیا ہے دیوبند سے دارالافتاء سے، اس میں نام لکھے ہوئے نیچے جو مکی مسجد کے ذمہ داران حضرات ہیں، حاجی جاوید صاحب اور دوسرے مفتیان کرام اور علماء کرام کے نام ہیں، اور تاریخ لکھی ہوئی اس میں 25/1/1448، یعنی ابھی کا جو ہے تازہ فتویٰ ہے۔ اس کا جواب دیا دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین و مسلمہ، الجواب و باللہ کی توفیق۔ 1 سے لے کر 3 تک سوال میں مذکورہ باتیں اگر شخص مذکور سے واقعی سرزد ہوئی ہیں تو شریعت کی روح سے یہ صریح ضلالت اور گمراہی کی باتیں ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اور دین اسلام اپنی آخری اور مکمل صورت میں قیامت تک کے لیے امت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شخص مذکور کا خوابوں کے ذریعے مستقل طور پر ارشاد اور ہدایت حاصل ہونے اور شرعی امور میں رہنمائی ملنے کا دعویٰ کرنے میں ختم نبوت کے قطعی عقیدے پر زد پڑتی ہے، جو ایمان اور عقیدے کے لیے نہایت خطرناک اور مہلک ہے۔ منسلکہ خواب بیہودہ قسم کے شیطانی القاعات ہیں یا پھر من گھڑت اور خود ساختہ ہیں۔ با،
شخص مذکور کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کافر ہو جائے گا، بڑی جہالت ہے۔ ایک مسلمان پر شرعی وجہ کے بغیر کفر کا حکم لگانا اور لعن طعن کرنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں بیجا تکفیر پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس کا نقصان الزام دینے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جیم، خواب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کی خلافت اور بادشاہت مجھے عطا فرمائی ہے، یہ فتنہ انگیزی ہے۔ ایسی خود ساختہ خلافت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، اور مسلمانوں کے لیے کسی ایسے شخص کو خلیفہ تسلیم کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کی خلافت کی تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ دال، اپنے مریدین کو سفید جبہ اور کالی پگڑی کا پابند بنانا اور ایک مخصوص دینی شعار کی حیثیت دینا دین میں ایک نئی بدعت ایجاد کرنا ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کے لیے کسی خاص وضاقتہ یا رنگ کے لباس کو لازم نہیں کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شخص مذکور کے اقوال اور افعال نہایت گمراہ کن بلکہ ایمان اور عقیدے کے لیے بھی خطرناک ہیں اور علم دین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اس غلطی کو معمولی غلطی نہ سمجھے بلکہ بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے نادم اور شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے تمام باطل اور گمراہ کن دعووں سے اعلانیہ برات کا اظہار کرے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑا ہے ان کے سامنے بھی حق بات واضح کرے۔ اگر شخص مذکور نے واقعی ندامت و شرمندگی کے ساتھ ان غلط اور گمراہ کن باتوں سے سچی توبہ کر لی ہے تو اس کا یہ عمل قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تاہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص مکی مسجد کے مصلیوں اور باشندگان دہلی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ ایسے شخص کو اس کی کم علمی کی وجہ سے آئندہ اپنا دینی مقتدی ہرگز نہ بنائے اور نہ اس کی ماتحتی میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ خود اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی پیشوا کی حیثیت سے پیش کرنے سے مکمل اجتناب کرے، عوامی مجمع میں بیان تقریر سے کنارہ کش رہے اور کسی معتبر عالم سے رابطہ رکھ کر دین کا ضروری علم حاصل کرے تاکہ آئندہ ایسی گمراہی سے محفوظ رہے۔ واضح ہے کہ اسلام میں دعوت دین کا ایک طریقہ کار مخصوص اور متعین نہیں ہے کہ جس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہو۔ مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی کام ہمیشہ اپنے مقامی معتبر علماء کرام کی رہبری اور نگرانی میں انجام دیا کریں تاکہ ہر قسم کے فتنے اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ آگے جو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں عربی میں اور کچھ احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں، اور پھر آخر میں مفتیان کرام کے سائن ہیں، مفتی زین الاسلام صاحب کے جو صدر مفتی ہیں، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کی مہر ہے، اور تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر کے مجھ سے یہ فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔